بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. حضرات، میں جب اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا تو بے شمار لوگوں نے راستے میں آتے ہوئے مجھے رکے دیے. کوئی سوال کچھ کر رہا ہے، کسی نے کچھ سوال کیا. ایک سوال بہت سے رکوں میں مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ اہل حدیث اب تلک کیوں سوئے رہے، آج کیوں جاگے ہیں؟ کیا سبب ہے کہ پہلے ہم نے ان کی نہ للکار سنی نہ ان کی یلغار دیکھی. آج ہم ان کی پکار بھی سن رہے ہیں، ان کی للکار بھی سن رہے ہیں اور ان کی یلغار بھی دیکھ رہے ہیں. ایسی یلغار کہ جس کو دیکھ کر بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو گئے ہیں. اور وہ لوگ جو کل تلک یہ کہتے تھے کہ اس ملک میں اہل حدیث کا کوئی وجود نہیں، آج ہمارے دو ہی اجتماعات کو دیکھ کر یہ بات کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اہل حدیث زمین سے اگ پڑے ہیں یا آسمان سے برس پڑے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوالات لوگوں کے ذہنوں میں آئے ہیں، ان کا جواب اگرچہ ایک لمبی نشست کا محتاج ہے، لیکن پھر بھی میں اپنی اصل بات کے آغاز سے پہلے مختصر سی تاریخ بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ علم ہو کہ اہل حدیث نے اس بر صغیر میں مدت مدید سے کتاب و سنت کی شمع کو فروزہ رکھا، لیکن براہ راست اب تلک سیاسیات میں کیوں نہیں آئے. اس کا سبب جو تاریخ دان ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جب اس بر صغیر میں انگریزی استعمار کا طوطی بولتا تھا تو اس بر صغیر کے بہت سے مسلمانوں کے گروہ ایسے تھے جو انگریز کی فوج میں بھرتی ہو کر کعبہ تک پہ گولی چلانے کے لیے آمادہ و تیار ہو گئے تھے. اور انہوں نے آج جس بغداد کو بغداد شریف کہتے ہو، اس بغداد پہ حملہ کرنے والی انگریزی فوج میں بھرتی ہو کر شیخ عبد القادر جیلانی کے مقبرے پر گولہ برسانے سے بھی دریغ نہ کیا تھا. اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ اس ملک کے بہت سے وڈیروں نے میرے نزدیک بر صغیر کی تاریخ کے سب سے بڑے لٹیرے اگر کوئی ہیں تو وہ وڈیرے ہیں، چاہے وہ جاگیردار ہو، چاہے وہ سرکار ہو، اور چاہے وہ خانقاہوں اور مسجدوں میں بیٹھے ہوئے برہمن ہو. انہوں نے اس ملک میں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونے والے ان مسلمانوں کو تعویذ دیے جو بغداد میں شیخ عبد القادر کی مسجد پر اور ان کی قبر پر گولہ باری کے لیے جا رہے تھے کہ ان تعویذوں کو باندھ لو، مسلمانوں کی گولیاں، بغداد کا دفاع کرنے والوں کی گولیاں تم پہ اثر نہیں کریں گی. اس دور میں بر صغیر میں اگر سرفروشوں کا کوئی قافلہ موجود تھا تو وہ لوگ تھے جنہوں نے سروں پہ کفن باندھ رکھا اور ایک ہاتھ میں رب کا قرآن تھام رکھا، دوسرے میں محمد کا فرمان تھام رکھا تھا. انہوں نے اس ملک میں انگریزی استعمار کو للکارا، اس کی راتوں کی نیند کو حرام کیا. اور پھر تاریخ پڑھنے والے طلبا اور آج میں
اپنے اس شہر میں جس کی طرف اپنی نسبت پہ مجھے فخر ہے کہ یہ مولا میر کا شہر ہے، یہ مصور پاکستان اقبال کا شہر ہے، یہ شاہ جہان کے استاد ملا افضل کا شہر ہے، یہ ملا عبد الحکیم کا شہر ہے۔ اس شہر میں کھڑے ہو کر یہ بات دہرانا چاہتا ہوں کہ اس دور میں جب ہر طرف سے سپاس نامے پیش کیے جا رہے تھے، ایک حریت پسندوں کا قافلہ تھا جو انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں للکار رہا تھا اور کہہ رہا تھا انگریزوں برے صغیر سے نکل جاؤ، جب تک وہابیوں کا ایک بیٹا زندہ ہے تمہیں چین سے برے صغیر میں نہیں بیٹھنے دے گا۔ آج لوگ تاریخ کو بھی فراموش کر بیٹھے، لوگ بھول گئے۔ پہلے لوگ کہا کرتے تھے کوئی بات نہیں، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی، کوئی بات نہیں۔ اگر آج تم ہمارا اعتراف نہیں کرتے نہ کرو، تاریخ اعتراف کرے گی۔ تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ بر صغیر کے حکمرانوں نے اس مقولے کو بھی غلط ثابت کر دیا۔ ہم نے دیکھا ہے مورخ کا قلم بھی دیکھتا ہے، یا خانزادوں کی پیشانیاں دیکھتا ہے، یا ماشاءاللہ ڈکٹیٹروں کے اشارہ ابرو کو دیکھتا ہے، حق نہیں دیکھتا۔ تاریخ سے پوچھو کون تھا جس کے محلوں پر ٹریکٹر چلائے گئے؟ کون تھا جن کی بستیوں کو پیوند خاک کیا گیا؟ کوئی ماں کا لال بتلائے، اس کی تاریخ میں پٹنہ کا نام ہو تو مجھ سے سوال کرے، اس کی تاریخ میں بہار کا نام ہو تو مجھ سے پوچھے، اس کی تاریخ میں صادق پور کا نام آتا ہو تو مجھ کو ٹوکے۔ یہ کن کے شہر تھے؟ اہل حدیثوں کے شہر، جن کو ان کے باسیوں سمیت ان کے اوپر گرا دیا گیا اور ان کے علماء کو پکڑا گیا، ان کو پھانسیوں کی سزا دی گئی۔ انہی میں سے ایک یحییٰ علی کا نام تھا، اہل حدیث کا سر خیل۔ جج نے پھانسی کی سزا دی، رات کو تاریخ کوٹری میں اس کو علیحدہ کر کے رکھا گیا۔ جج دیکھنے کے لیے گیا، دیکھوں رات کی تاریکی میں اس پہ کیا بیت رہی ہے، جس کو صبح دم پھانسی ہونے والی ہے۔ کیا دیکھا؟ ساری کوٹریوں کے چراغ بجھے ہوئے، یحییٰ علی کی کوٹھی سے نور نکل رہا ہے۔ حیران و شستہ رہ گیا، آگے بڑھا، دیکھا اس تاریخ کوٹری میں یحییٰ علی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، آسمان سے ابر نور برس رہا ہے، پیشانی پر مسکراہٹ، ہونٹوں پہ تبسم۔ کہا اس کو باہر نکالو۔ موت کا قیدی، صبح دم پھانسی پہ لٹکنے والا، موت کا انتظار کرنے والا نکالا جاتا ہے۔ انگریز جج پوچھتا ہے تم نہیں جانتے تمہیں موت کی سزا ہو چکی ہے؟ کہا اگر یہ جانتا نہ ہوتا تو میری کوٹری میں نور کیوں سے آتا؟ جانتا ہوں۔ کہا پھر خوش کیوں ہو؟ مسکراہٹ کیوں ہے؟ کیوں؟ آج صبح رب سے ملاقات کا دن ہے، اور جس کی والی ہو اس کی وہ رات شب برات ہوتی ہے۔ جج کا چہرہ بدل گیا۔ سنو، میں اہل حدیث کے بیٹے تجھے پھانسی چڑھا کے خوش نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمر قید کی سزا، اور کہا گیا اس کی داڑھی کو مونڈا گیا۔ یحییٰ علی نے اپنے دل کے ہاتھ میں لیے، رونا شروع کر دیا۔ حیران رہ گیا،
موت کی سزا سنی نہیں رویا, داڑھی مونڈی کی رو پڑی. کہا کیوں روتے ہو؟ کہا اپنی بدنصیبی کی خوش نصیب ہوں, سوچتا ہوں مجھ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ مقدس نکلی, وہ کٹنے کا شرف حاصل نہیں ہوا ہے. اس یعنی غلام رسول نے تاریخ کے مجاہدین میں لکھا, اس کی ساری بستی پر بلڈوزر چلوا دیے. کہا جو بھی وہابی پیدا ہوگا وہ ہوگا, بلڈوزر چلا دو. جو کہتے تھے ان کو پکڑ کے انگلستان بھیج دیا کہ اس فضا میں کہا 57 برس بیت گئے, بستی کو مٹے ہوئے, یحییٰ علی کو کٹے ہوئے, ایک کی بستیوں کو برباد ہوئے. 57 برس گزر گئے, نئے سرے سے ڈالو. سوچا اب ان کے خمیر سے بغاوت کا پتا نکل, بنائے گے گھر. انگریز بہار اسی قافلہ حریت کے سالاروں کے گھر, جن کو سمجھتا تھا کہ ان کی نسلوں کی بچ ہو چکی ہوگی, گیا. ایک 8 سال کا بچہ, 7 سال کا بچہ ایک لاٹھی کو اپنی ٹانگوں میں دبائے گھوڑا دوڑانے کا کھیل کھیل رہا تھا. جس طرح بچے لاٹھی کو سواری بنا کر کہتے ہیں گھوڑا آیا ہے, کھیل رہا تھا. اے ڈی سی آگے بڑھا, کالا انگریز, اسی طرح کا کالا انگریز جس طرح کے ہمارے حکمران کالے انگریز ہیں. چٹے انگریز چلے گئے, کالے ہمارے لیے چھوڑ گئے, اور ان کی شکل پھر بھی کچھ اچھی تھی, شکلوں پہ بھی پھٹے منہ پڑی ہوئی ہے. کالا انگریز آگے بڑھا, اس نے دستک دی, کہاں صوبے کا گورنر آیا ہے. کھیل رہا تھا, صوبے کا گورنر اترا, گھر کا بڑا سربراہ استقبال کے لیے نکلا. بچے نے جب گورے کو دیکھا اپنی لاٹھی کا رخ انگریز کی طرف کر لیا, اور اس طرح اس کے دستے پر ہاتھ چلانے لگا جس طرح رائفل کے ٹریگر پہ ہاتھ چلاتے ہیں. اس انگریز نے دیکھا, بچے کا باپ پریشان ہو گیا. چھوٹا سا بچہ یہ کیا کر رہا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اس بچے کو چھوڑ دو, جب تک وہابیوں کا ایک بچہ بھی زندہ ہے اس کے سینے میں انگریز کی نفرت موجود رہے گی. اور پھر یہ پھانسیاں لگائیے اس سیال کوٹ کے شہر میں. بھول گئے اور سیال کوٹ کے باسی ہو تم اپنی تاریخ. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, مجھے یاد ہے سب ذرا ذرا. تمہیں یاد, اور جسے آپ کہتے تھے باوفا, جسے آپ کہتے تھے آشنا, میں وہی ہوں مومن مبتلا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, تمہیں نہیں یاد. اس سیال کوٹ کے اندر وہابیوں کے لیے پھانسیاں لگائی گئی. صرف بنگال کے اندر 1 لاکھ اہل حدیثوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا. اور کسی کا ماضی اتنا حسین ہو تو لے کے آؤ. ایک لڑکی صرف ایک باپ کی لاش اٹھا لائی ہے, اور تم تو 1 لاش لے کے آ گئے ہو, اور میری لاشیں تو اتنی بے شمار ہیں جن کو میں اٹھا بھی نہیں سکتا ہوں. میں کس طرح اٹھاؤں؟ تم تو اٹھا کے آ گئے شہر شہر میں. اور میرے بھائی اخبار نویس لکھے, میں چیلنج دیتا ہوں, آج پاکستان بنے 39 برس ہو گئے, آج تک فوج کے کمشنر افسروں کے حلف نامے میں یہ آج تک اس مولوی ضیاء الحق کے بارے میں سن کے کئی لوگوں کے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پترا تینوں ہی ٹکرنے ٹھہر جاتے ذرا. اس ضیاء الحق کے دور میں, اس ضیاء الحق کے دور میں بھی آج تک سینئر افسروں کے لیے, فوجی افسروں کے لیے ایک حلف نامہ ہے جس پر دستخط کیے جاتے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ یہ بھی حلفیہ بیان کرے کہ یہ وہابی نہیں ہے. آج تک لکھا ہوا ہے.
لعنت کرنے لگے ہو. لعنت تو اس وقت ہوگی جب سارے کہیں گے لعنت. سنو, اور ان لعنتاں نال اثر کوئی نہیں ہوں کہ کبھی کا بوریا بستر چوک کے نس گیا ہوں. ہاں تو جب تک کرائے کے مکان لینے والے مولوی کا بستر اس کو رکھا نہ جائے تب تک وہ مکان نہیں چھوڑتا ہے. سنو ذرا بات, سنو میری بات تو سنو. آج تک لکھا ہوا کہ میں وہابی نہیں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ وہابی اور باغی ایک معنی ہے. وہابی باغی کے مطابق, اور میں وہابیوں کا بیٹا اپنے قصور کا اعتراف کرتا ہوں کہ ہم انگریز کے باغی, انگریز کے پٹھو حکمرانوں کے باغی, ہم باغی ہیں. ہمیں اپنے گناہ پر کوئی ندامت نہیں. مجھ کو قتل کرو, دار پہ کھینچو مجھ کو, میں نے یہ جرم کیا ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. جو جی چاہے سزا دے دو. میں ضیاء الحق کا بھی باغی, میں بھٹو کا بھی باغی, میں یحییٰ کا بھی باغی, میں ایوب کا بھی باغی. میری وفا اگر ہے تو یا خدا کے لیے ہے یا مدینے کے مصطفیٰ کے لیے ہے. اور کسے کے کشتہ نشد پیلا مانیس, اور جو باغی نہیں ہے وہ اہل حدیثوں کی فہرست سے اپنے نام کو کٹوا. ہم باغی ہیں, ہم باغی ہیں. ضیاء ماشاء اللہ کے باغی, تیرے جھوٹے قانون کے معافی, تیری مصنوعی مونچھوں کے باغی, تیری اس پھٹی ہوئی وردی کے باغی. پھٹی ہوئی وردی, شرم نہیں آتی بے غیرتوں کو. سینے پہ تمغے لگائے ہوئے ہیں, لائن لگی ہوئی ہے تمغوں کی. پوچھو, ہلال جرت ہے, ہلال پاکستان ہے, ہلال بصالت ہے, ہلال قائد اعظم ہے. بے غیر تو کس ملک کو فتح کیا ہے؟ اتنے تمغے لگائے ہوئے ہو, کس ملک کو فتح کیا ہے؟ اسلام آباد سے جواب آتا ہے پاکستان کو فتح کیا ہے, پاکستانی قوم کو فتح کیا ہے. شرم نہیں آتی؟ تمغے لگائے ہوئے ہیں بس. ہم باغی ہیں, اہل حدیث. اور بولو اہل حدیث, اونچی بولو اہل حدیث. تمہارے باغی, تمہارے قانون کے باغی, تمہارے جھوٹے ماشاء اللہ کے باغی, اور تمہارے پناگیر جنیجو کے باغی. وزیر اعظم لان واسطے تمہیں کوئی بندہ نہیں سی لبتا, سانو کہنا سی اسی ساجن میر منوا دینا سی. دیکھو اس کا چہرہ دیکھو, ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کالو قوال آ گیا ہے. یہ وزیر اعظم اور ہم کہتے ہیں تو کہتا ہے ہم ہی گر نہ ہوں گے تو کیا رنگ محفل, کسے دیکھ کر آپ شرمائیے گا. سبحان اللہ, واقعی تمہارا چہرہ دیکھ کے شرم آ جاتی ہے. ہم اس بد نصیب ملک کے باسی ہیں جس کا وزیر اعظم یہ ہے. وزیر اعظم ہے حاجی یوسف, یہ کمانا کی دکان ہی کھول دے گجرا والے. اور کہتا کیا ہے سنا, آج نظام اسلام کی بات کرتے ہیں. کچھ ہم سے کہا ہوتا, کچھ ہم سے سنا ہوتا. نظام اسلام کی بات کرتے ہو, اور جب احسان الہی ظہیر 77 کی تاریخ میں, 77 کی تاریخ میں مال روڈ پہ گولیاں کھا رہا اور اپنے جوانوں کو ساتھ لے کر سرور کائنات کی علم کو لہرا رہا تھا, یہ جنیجو پیر پگاڑوں دیا لتا کٹ رہے تھے. مجاہد دیکھو مجاہد, بڈی کتنے رہے ہجڑا ہے, کہتا ہے بڈی اور بس کر. اور ہمیں ڈراتے کیا ہے, کہتے ہیں یہ لڑکی آ گئی ہے. وہ لڑکی سے مرد نہیں ڈرتے, ہجڑے ڈرتے ہیں. لڑکی سے مرد, اور عورتوں سے کبھی مرد بھی ڈرتے ہیں. اور بولو, اور سیال کوٹی اور تھی تو بڑے بہادر لوگ بول دے کیوں نہیں. اور کبھی لڑکی سے مرد ڈرے ہیں, ہجڑے ڈرتے ہیں, ہجڑے.
کے کہتے ہیں یہ آ گئی ہے، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تمہارا مربع بنے گا۔ ادھر سے یہ ڈوئیاں مار رہی ہوگی، ادھر سے اہل حدیث مولانا عبداللہ کی سوٹی مار رہے ہوگے۔ اور کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں سنو، ایک دور تھا اہل حدیث کا نام لینا جرم تھا، اتنے شہداء کی لاشیں ہم نے اٹھائی، اپنے کندھوں پر اٹھائی، ان کو لے کے آئے، اور پھر لوگوں نے سمجھا اپنی صف بندی ضروری ہے۔ جب تک صف بندی نہ ہو، یہ پسے ہوئے انگریزی استعمار کے اور انگریزی استعمار کے گماشتوں کے، ان کی مانوی اولاد کے پیچھے ہوئے، جب تک یہ سانس نہ لے لیں گے تب تک نئی لڑائی لڑ سکتے۔ آج وابیوں نے سانس لے لیا ہے، اور بولو اہل حدیثوں نے سانس لے لیا ہے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت اس ملک میں قرآن اور سنت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، دنیا کی کوئی طاقت۔ اور سنو، آج چند شتونگڑے چھوڑے ہیں، مولوی جاہل درباری ملا کہتے ہیں جمہوریت کی بات نہ کرو۔ کیوں؟ جمہوریت تو آئی نکاح چاہیے، کہتے ہیں جمہوریت کی بات نہ کرو۔ سنو، یہ ملک دو چیزوں کے ساتھ اس کی قسمت وابستہ، ایک اسلام کے ساتھ اور دوسری جمہوریت کے ساتھ، اور حکمران ان دونوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں، حکمران ان دونوں کو اپنے لیے سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اسلام آئے گا، سب سے پہلے چوراہوں میں حکمرانوں کو لٹکایا جائے گا، اور سمجھتے ہیں جمہوریت آئے گی، ان کا حساب ہوگا، ان کا پوچھا جائے گا۔ آج شراب چھاؤنیوں میں بکتی ہے، ہیروئن چھاؤنیوں میں بکتی ہے، 2000 روپیہ تنخواہ لینے والا فوجی افسر 40-40 لاکھ روپے کے بنگلوں کا مالک ہے۔ جمہوریت آئے گی، پوچھیں گے، اور اس اسلام کا نام لے کر جمہوریت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جو جمہوریت سب سے زیادہ اگر سکھائی ہے تو محمد الرسول اللہ نے سکھائی ہے۔ کون تھا جس نے کہا حکمران اگر نیا کرتا پہن کے ممبر پہ قدم رکھے، دامن پکڑ کے نیچے اتارو، پوچھو جواب دو یہ کرتا کہاں سے لیا؟ تم سارا ملک لوٹ کے اپنے گھر میں لے جاؤ، کہتے ہو جمہوریت نہ آئے؟ سن لو، اس ملک کی تقدیر اسلام سے وابستہ ہے، اس ملک کی تقدیر جمہوریت کے ذریعے یہ ملک بنا ہے۔ اہل حدیث ان دونوں چیزوں کے مقابلے میں، ان دونوں چیزوں کے بارے میں کوئی مداہنت کرنے کے لیے تیار، نہ جمہوریت کے لیے نہ اسلام کے لیے۔ اور کوئی ہم کو نہ ڈرائے، یہ جائے گا تو لڑکی آ جائے گی، ہم نے لڑکی کے باپ کا مقابلہ کیا ہوا ہے، لڑکی کے ہم نے لڑکی کے باپ کا مقابلہ کیا۔ سنو، اس ملک میں اب آئے گا یا رب کا قرآن آئے گا یا محمد کا فرمان آئے گا۔ حضرات، میں آخری بات کہ نماز کا وقت ہونے والا ہے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ میرا جی یہ تھا کہ آج اپنے شہر میں کھل کر باتیں کرتا، لیکن سوچ رہا تھا کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، اور ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ لیکن بہرحال آخری بات آپ سے ہاتھ بلند کروا کے کہلوانا چاہتا ہوں، ہاتھ بلند کر کے کہو اس ملک میں قرآن و سنت آئے گی، اس ملک میں قرآن کا نظام، ہاتھ اٹھا کے کہو اس ملک میں قرآن کا نظام، اور جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے، جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے